الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى حضرات گرامی قدر، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خطیب پاکستان اور روزہ خطبہ دے عظیم ساتھی حضرت مولانا عبدالحق حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی محبت اور شفقت دے پیش نظر تساں آپ نال ملاقات دا موقع میسر آیا۔ یقیناً مصروفیت دا دور ہے، ہر بندہ بہت جلدی اندر ہے، اور تو کچھ نہیں، لیکن اس بات دی میں تھانو گارنٹی دے سکنا کہ اللہ تبارک و تعالی دے گھر اندر تسی جتنی دیر بھی تشریف رکھو گے انشاءاللہ یہ ضائع نہیں ہوئے گا، بلکہ کل قیامت والدن یہی وقت کم آئے گا۔ بہت کمی ہے تربیت دی ساڑھے اندر، اور پھر عوام الناس اندر تو بلا اولا اور زیادہ کمی ہے۔ جس طرح درس، جلسے، اجلاس دا ایک روحانی منظر اور ایک کیفیت ہونی چاہیے سی، آج ساڑھے جلسے اندر، اجلاس اندر، پروگرام اندر وہ کیفیت نہیں۔ بے وضو لوگ، سر تو ننگے لوگ، اور ماشاءاللہ کئی ایسے جنہیں آج بھی عشاء دی نماز با جماعت تو دور دی بات ادا بھی نہیں کی تھی، تشریف فرما نہیں۔ اللہ پاک ساڑی حالت تے رحم فرمائے۔ جس طرح حضرت صاحب فرما رہے سن کہ شیر پنجاب اور
جماعت دے انتہائی محبوب ترین خطیب حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف لے آ چکے نے۔ انشاءاللہ میں زیادہ دیر تواڈے نال گفتگو کر کے نہ تانوں ازمائش پاواں گا اور نہ خود بہت جلد انشاءاللہ تواڈی جان خلاصی ہو جائے گی۔ آل الحدیث آل السنت دا یہ عقیدہ ہے کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھ لو تسی پریشان بڑے ہو، لیکن ایک بات سن لو کہ اسی لوگ معصوم نہیں، معصوم انبیاء دی ذات نبی پاک معصوم سن، گناہ ہو جاندے نے، گناہ اساں کرنے نے۔ قرآن وچ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ اگر سارے لوگ گناہ چھوڑ دیں میں دوبارہ ایسے لوگ پیدا کراں جو گناہ کرن اور پھر میرے کولو توبہ کرن۔ گناہ ہو جاندہ ہے، غلطی ہو جاندی ہے، اسی امتیاں ایڈا بہت پریشان ہونے دی لوڑ نہیں۔ انشاءاللہ قیامت ال دن اتھے حضور بھی ہون گے تے انشاءاللہ اسی بھی ہوواں گے، ساڑی سفارش بھی کرن گے تے اپنے نال انشاءاللہ جنت وچ بھی لے جان گے۔ بہت پریشان ہونے دی ضرورت نہیں، گناہ تو بچیا کرو، گناہ نہ کیتا کرو، کر دے ہوتے چھڑ دو، توبہ والاؤ، رجوع اللہ کرو، لیکن انج پریشان نہ ہو جاؤ جویں تسی ہن اسلام تو ہی نکل گیا ہو، نعوذ باللہ۔ کوئی گل نہیں، انشاءاللہ کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں دے امتیاں، انشاءاللہ قیامت ال دن کسے نہ کسے پاسوں کوئی گل بن چاہے گی۔ اللہ ساریاں دی حالت تے رحم فرمائے۔ آل الحدیث آل السنت دا اے متفقہ عقیدہ اور منہج ہے کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کامیاب و کامران نے، اور صرف کامیاب و کامران نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی دی جنت دے وارث نے، عادل نے، شکا نے، انہاں ساریاں نو رب نے معاف فرما کے جنت عنایت فرما دیتی۔ کسی ایک صحابی دے بارے بھی باس کرنا، جرا کرنا، انہاں دے خلاف کتاب لکھنا یا انہاں دے خلاف زبان درازی کرنا، ایسے شخص نو اپنے ایمان، اپنی آخرت، اپنی جنت دی فکر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اگر غور کیتا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مقامات تے صحابہ کرام دی عظمت، شان، مقام، رفعت نو بیان فرمایا ہے۔ اور اگر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بنظر غائر پڑھیا جائے، نبی پاک نے بھی اپنے فرامین دے اندر صحابہ کرام دی عظمت، شان، مقام، رفعت نو بیشتر مقامات تے بیشتر دفعہ بیان فرمایا ہے۔ کبھی کبھی ایسا منظر مسجد نبوی نے دیکھا، حضور منبر پر ہیں، تشریف فرما ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، اور آپ فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اور کبھی کبھی ایسا منظر بھی پیش ہوا، سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میرا کوئی صحابی ایک مٹھ جو دی اللہ دے رستے اندر صدقہ خیرات کرے، ماشاءاللہ شیخ صاحب تشریف لے آئے نے اور ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے نے، اللہ انہاں دی عمر اندر، صحت اندر برکت فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دو۔
بس میرا یہی تھوڑا معاہدہ سی کہ انشاءاللہ وہ آن گے پھر میں جلدی تھوڑی جان چھڑ دیاں گا انشاءاللہ. بس انہاں دی نماز پڑھن دی دیر ہے. توجہ میرے یہاں رکھو. صحابہ کرام دی عظمت شان مقام قرآن و حدیث اندر بے شمار مقامات تے بیان ہے. میں جس بات تے غور کیتا ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے. صحابہ کرام نماز پڑھتے سن، اسی بھی نماز پڑھنے آ. صحابہ کرام عمرہ حج کرتے سن، ساڑھے بھی کئی مسلمان جاندے نے. صحابہ روزے رکھتے تھے، اسی بھی روزے رکھنے آ. آخر وہ نمایاں وصف اور وہ نمایاں خوبی کیڑی ہے جس دی وجہ تو اللہ نے صحابہ نو اس قدر مقام عطا کیتا ہے کہ صحابی چلتا زمین پر ہے، اللہ اس کے قدموں کی آٹ جنت میں آسمانوں پہ سنا رہا ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ عظمت، یہ شان، یہ مقام، یہ رتبہ، یہ بلندی آخر کیوں؟ کوئی وجہ، کوئی وصف، کوئی خوبی، کوئی ایسا عمل جو صحابہ میں تھا اور آج ہم میں نہیں ہے، یا صحابہ کرتے تھے اور آج ہم نہیں کرتے، اس پر فکر کرنی چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے. اور اکثر و بیشتر میں یہ کہا کرتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کروں گا، جب بھی کسی جلسے میں جاؤ، درس میں جاؤ، وعظ و نصیحت میں جاؤ، جمعے میں جاؤ، کانفرنس پہ جاؤ، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا کر لے کر اور اپنے ذہن کے دروازے کو کھول کر جایا کرو کہ میں مسجد میں جلسے پر، جمعے پر، درس پر، پروگرام پر کیوں جا رہا ہوں؟ میرے جانے کی وجہ کیا ہے؟ کتنے عرصہ دراز گزر گیا ہے. بڑے بڑے علماء کو آپ نے سنا، جس طرح حضرت صاحب فرما رہے تھے شیر پنجاب صاحب کے بارے میں کہ وہ بزرگ ہو گئے ہیں، بزرگ جماعت کے بزرگ خطیب، یقیناً کوئی شک نہیں. انہوں نے بھی ایک عمر کا طویل حصہ لگا دیا آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے کرتے، آج بال سفید ہو گئے. آپ نے کتنے علماء کو سنا، محدثین، کتنے جماعت کے بڑے بڑے اکابرین کو سنا، لیکن چینجنگ نہیں آئی، تبدیلی نہیں آئی. سوچا کریں جلسے میں آتے ہوئے کہ میں جو اگر نماز کا درس ملے تو میں اپنے اندر بدلاؤ لاؤں. اتنے جلسے سننے کے بعد بھی بے نماز رہا، جلسے کا فائدہ. اتنے جلسے درس وعظ و نصیحت سننے کے بعد وہی کا وہی رہنا ہے تو پھر آنے کا فائدہ. تھوڑا سا تو دماغ پہ زور دیا کریں. حضرت مفتی صاحب جو باتیں کر رہے تھے، کیا وہ باتیں حق نہیں ہے؟ حق ہے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یقیناً تبصرہ کریں گے اتنے سخت ہے یہ گفتگو، وہ سارے گناہ، وہ سارے عیب ہم میں موجود ہے. کیا منظر تھا صحابہ کرام کا، مسجد میں آتے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری زندگی میں یہ گناہ موجود ہے، اس پر یا حد لگائیں یا معافی کا راستہ بتائیں، میں یہ گناہ لے کر دنیا سے نہیں جانا چاہتا. اور آج ہم اپنی نیکیوں کو باور کراتے ہیں، اپنی نیکیوں کو شو کرتے ہیں اور گناہوں کو چھپاتے رہتے ہیں. کبھی کسی مولوی سے مسئلہ نہیں پوچھا، کسی عالم سے نہیں پوچھا کہ میرے اندر یہ گناہ ہے، اس کا کوئی حل بتاؤ. نہیں. آئیے توجہ کرنا، صحابہ میں کیا وصف تھا، بات اور طرف جا رہی ہے. جو میں نے پڑھا، جو علماء کرام سے سنا، جو کتابوں میں دیکھا اور جو صحابہ میں دیکھا، وہ ایک وصف انتہائی نمایاں تھا جس وصف کی وجہ سے رب کا قرآن بھی ان کی شان بیان کرتا ہے، محمد مصطفیٰ کا فرمان بھی ان کی شان بیان کرتا ہے. وہ وصف کیا تھا؟ صحابہ کرام نے کلمہ مصطفیٰ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگی ساتھی صحابی اور صحابیت کا شرف پانے کے بعد، جو پیار، جو محبت، جو الفت، جو چاہت
مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ کی ہے وہی مصطفیٰ کی بات کے ساتھ کی ہے۔ صحابہ اور ہم میں یہی فرق ہے۔ آج ہم نبی پاک کی زلفوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، کوئی شک نہیں، آپ جیسی زلفیں کسی کی زلفیں نہیں ہے۔ آپ کی ذات کے ساتھ بڑے بڑے نعرے دعوے، میں عاشق ہوں، آپ کے لیے میری جان قربان ہے، حضور کے نام پر یہ ہے، لیکن جب سنت حدیث اور آپ کی بات کی باری آتی ہے پھر ہم ہیلے بہانے اور بڑی بڑے جناب ڈھکوسلے اور ایسی ایسی باتیں جوڑ کے دلائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں مولانا نہیں، مسجد بس ممبر تک دین رہے، مسجد تک دین رہے، دین بازار میں نہ ہو، دین میرے باقی معاملات میں مداخلت نہ کرے، میری خوشی غمی اپنے ماحول کے مطابق ہو، سن لو، تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ میں ایسے کہنا چاہوں گا امت مسلمہ اس وقت تک غالب نہیں آ سکتی جب تک جیسے پیغمبر کی ذات کے ساتھ محبت کرے ویسے محمد کی بات کے ساتھ محبت نہ کرے۔ آج حکمران ہے تو وہ باتیں کرتا ہے ریاست مدینہ بنانے کی، ہم ہیں تو ہم اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان باور کراتے ہیں کہ ہم جیسا کون ہے۔ سن لو، مسلمان حقیقی معنی میں ہوتا ہی وہی ہے جو پیغمبر کی ذات سے بھی پیار کرے، آپ کی بات سے بھی پیار کرے، جیسے ذات کو مانے ویسے ہی آپ کی بات کو مانے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نہیں صرف نعروں سے بات بن جائے، صرف باتوں سے بات بن جائے، صرف ایسے ایسے ہمیں مقام مل جائے، نہیں، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں مولانا بس ہمارے لیے دعا کیا کریں اللہ ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ بھائی اعلیٰ مقام کیسے میرے کہنے سے ملے گا؟ آپ کے دعویٰ رکھنے سے ملے گا؟ اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو پیغمبر کی سیرت کو ایسے مانو جیسے محمد کے صحابہ نے مانا تھا، آپ کی ذات کے ساتھ بھی محبت، آپ کی بات کے ساتھ بھی محبت۔ ہم الحمدللہ پیغمبر کی ذات کے ساتھ ہم سب محبت کرتے ہیں، اور اتنی کرتے ہیں کہ اتنا کوئی اور کرتا نہیں۔ ہر مسلمان اپنے اندر یہ جذبہ رکھتا ہے کہ میں پیغمبر سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کوئی اور اتنی کرتا نہیں۔ فرق کہاں سے لگا؟ ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ اس بات پہ ذرا غور کرنا۔ نبی پاک کی ذات سے صحابہ کا کیسا پیار تھا، ایک دو باتیں کر کے پھر بات کی، آپ کی بات کی اہمیت اور اس کے ساتھ صحابہ کا جو پیار تھا اس کو بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت والی زبان جو اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا، اے میرے محبوب اعلان کر کے دس دے دنیا کائنات دے لوگانو کہ ساری کائنات تو بڑھ کے، اپنے ماں باپ تو بڑھ کے، اپنے کنبے قبیلے خاندان اپنی اولاد تو بڑھ کے، سارے زمانے تو بڑھ کے محبت کرنی ہے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے نال۔
اوہی پیار اوہی محبت صحابہ کرام نے کی تھی نبی پاک دی ذات پاک دے نال صحابہ کرام نے نبی پاک دی محبت دی واسطے آپ دی محبت دی خاطر اپنا وطن چھوڑے آئے اپنی اولاد نو چھوڑے آئے پورے زمانے نو چھوڑے آئے اپنے علاقے نو چھوڑے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی خاطر یقین کرو اگر میں دلائل دین دی کوشش کراں یا میں دلائل دینا شروع کراں کتنے صحابہ کرام نے جنہاں اپنے ماں باپ نو چھوڑے آئے لیکن پیغمبر دی ذات نو نہیں چھوڑے آئے اگر میں محبت مصطفیٰ دی بات کراں کتنے صحابہ کرام نے جنہاں اپنی اولاد نو چھوڑے آئے لیکن پیغمبر دی ذات نو نہیں چھوڑے آئے اگر میں محبت مصطفیٰ دی بات کراں کتنے صحابہ کرام نے جنہاں اپنی سکی ماں نو چھوڑے آئے لیکن پیغمبر دی ذات نو نہیں چھوڑے آئے اگر میں محبت مصطفیٰ دی بات کراں کتنے صحابہ کرام نے جنہاں نے اپنے وطن نو چھوڑے آئے اپنے قبیلے نو چھوڑے آئے اپنے کاروبار نو چھوڑے آئے لیکن پیغمبر دی محبت نو نہیں چھوڑے آئے اللہ فرماتے نے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کون صحابہ کرام نے جنہاں پیغمبر دی ذات نال پیار کیتا اس تے بے شمار دلائل نے علماء کرام تو انہوں سنان دے رہندے نے تھوڑے علم اندر ہونگے لیکن جو میں گل کرنا چاہنا مسلمانوں نوجوانوں آؤ جے کامیابی چاہندے ہو جویں پیغمبر دی ذات نال پیار کر انجی نبی پاک دی بات نال پیار کر کوئی شک نہیں نبی پاک دی زلفاں آلہ کوئی شک نہیں آپ دے دندان آلہ واقعی نبی پاک دا جبہ آلہ آپ دی کملی آلہ آپ دا اہل بیت آلہ آپ دے صحابہ آلہ آپ دی بیٹیاں آلہ آپ دے بیٹے آلہ کس کس بات دا تذکرہ کیتا جائے پیغمبر دی شان بیان کرے آپ دی زلفاں دا تذکرہ کرے لیکن نبی پاک دی حدیث دا بھی تذکرہ کرے آپ دی کملی دا تذکرہ کرے لیکن پیغمبر دی سنت دا تذکرہ کرے لوگوں نوجوانوں اے اہل حدیث علماء نے جنہاں امت دے سامنے پیغمبر دی ذات دا نقشہ بھی رکھے آئے آپ دی بات دا نقشہ بھی رکھے آئے آپ دی ذات بھی اللہ نبی پاک دی بات بھی اللہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا آئیے غور کرنا قرآن پاک اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا جڑا بندہ پیغمبر دی ذات نال پیار کرے آپ دی زلفاں دا تذکرہ کرے آپ دی کملی دا تذکرہ کرے آپ دے اہل بیت دا تذکرہ کرے لیکن آپ دی بات نہ مننے آپ دا فیصلہ نہ مننے آپ دا حکم نہ مننے آپ دی حدیث نہ مننے آپ دی شریعت نہ مننے آپ دا راستہ نہ مننے آپ دا اسوہ حسنہ اختیار نہ کرے آپ دی گلاں نہ مننے اللہ فرماندے نے مینوں آسماناں تے مومن نہیں بندا اس زمین تے کوے میں مومن آؤ اس زمین تے کوے میں مسلمان آؤ اس زمین تے جتنے مرضی دعوے کرے میں عاشق ہاں میں محب ہاں اصل عاشق کوئی ہے جڑا پیغمبر دی ذات نال بھی پیار کرے آپ دی بات نال بھی پیار کرے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا
حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں انہاں دا تذکرہ کرنا چاہنا یہ میں پیغمبر دی ذات نال پیار ویکھا صدیق حضر اندر بھی نالے سفر اندر بھی نالے مکے اندر بھی نالے مدینے اندر بھی نالے غار اندر بھی نالے تے مزار اندر بھی نالے یہ میں محبت دی بات کرا صدیق دا پیار پیغمبر دی ذات نال انج یہ جویں حق ادا کر دیتا ہے صدیق اکبر نے آپ دی ذات نال پیار تے جدو بات دی واری آئی امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دنیا تو تشریف لے جا چکے نے نبی پاک وفات پا چکے نے آپ تے موت پاک آ چکی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل اپنی منصب خلافت آئے نے جڑے لشکر نبی پاک تعین کر گئے سن آپ روانہ کر گئے سن انہاں لشکران روانہ کرنا شروع کر دیتا ہے حضرت صدیق اکبر فرماندے نے لشکر اسامہ نو روانہ کیتا جائے چند صحابہ کرام آئے کہنے لگے اے صدیق اکبر کیا ایک لشکر چلا گیا ہے زکوٰۃ وصول کریں ایک لشکر چلا گیا ہے ختم نبوت دے منکران و جھوٹی نبوت دا دعویٰ کرنے والے انہاں نو قتل کریں اے صدیق اکبر لشکر نہ روانہ کرو پورا مدینہ خالی ہو جائے گا الفاظ سننا اہل حدیثوں انوان دے جے اہل حدیث او مسلمانوں انوان دے جے مسلمان او محب مصطفیٰ انوان دے جے محب مصطفیٰ جو پیغمبر دی ذات نال بھی پیار کرے آپ دی بات نال بھی پیار کرے حضرت صدیق اکبر فرماندے نے صحابہ مینوں مشورہ دینا چاہتے ہو مدینہ خالی ہو جائے گا سنو تاریخی الفاظ حضرت صدیق اکبر دے فرماندے نے پورا مدینہ خالی ہو جائے میں کلا مدینے اندر رہ جاواں تے میرے تے آ جائے موت آسمان تو پرندے آون میری بوٹیاں نو نوچ کے لے جاون میرے گوشت نو نوچ کے لے جاون ایک گوارے پیغمبر دے فیصلے تو ایک انچ بھی پچھا اوڑا صدیق اکبر نو گوارا نہیں ذات نال پیار دے نبی پاک دی بات نال پیار اسی آندیا مولانا او تے صحابہ کرام سن اسی اونج دے بلا کمیں بن سکتے ہیں او تے بڑے اعلی ایمان والے سن تے رب نے قرآن اندر پتہ کی اعلان فرمایا اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ہدایت یافتہ بھی ادو بنو گے جدو ایمان انج لے کے آؤ جب محمد صحابہ لے کے آئے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر نے بات تفصیل اندر نہ چلی جائے خلیفہ اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشہور حدیث ہے تو سا سنی ہونی ہے علماء کرام گولو نبی پاک دے نال جا رہے نے کہ ہاتھ اندر ہاتھ پایا ہے کہ نبی پاک نے دسیا اے عمر بن خطاب وہی بندہ مومن ہے جڑا اپنی جان نال ود کے پیار میں پیغمبر نال کرے حضرت صدیق اکبر حضرت عمر بن خطاب فرماتے نے اے محبوبہ میرے علم اندر انج دا مسئلہ پہلے نہیں سی لیکن سن لو آج تو بعد عمر بن خطاب نو اپنی جان نال ود کے پیار پیغمبر دی ذات دے نال ہے اے تے نبی پاک دی ذات ہے یہ بات دی بات کرا توجہ کرنا امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اعلان حضرت عمر بن خطاب حجر اسود سامنے میں فرماتے نے اے حجر اسود سن لے تو ایک پتھر ہے انکا حجر تو ایک پتھر ہے نہ نفع دا مالک ہے نہ نقصان دا مالک ہے نوجوانوں مسلمانوں اپنا عقیدہ درست کر لو ہاتھ اندر کڑے پان والے ہاتھ اندر حقیق پان والے ہاتھ اندر چھلے پان والے ہاتھ اندر دھاگے بنن والے اور مسلمانوں اینج مسلمان بڑھو عقیدے اندر بھی سنت اندر بھی منج اندر بھی مسلمان جناب گھبراہٹ دا شکار نہیں ہونا چاہیے مسلمان دے عقیدے اندر تزلزل نہیں ہونا چاہیے مسلمان دے عقیدے منج اندر تذبذب نہیں ہونا چاہیے مسلمان عقیدے اندر سنت اندر مسلمان اللہ دے بارے رسول اللہ دے بارے اتنا ایک غیرت مند ہوئے جان جان دیے جائے نہ عقیدے اندر فرق آئے نہ سنت اندر فرق آئے نہ عمل اندر فرق آئے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں انکا حاجرون
تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دا مالک نہ نقصان دا مالک ہے، لیکن میں بوسا تینوں تا دینا ہے۔ میں اپنی اکھاں نال محمد مصطفیٰ نو بوسا دیندیاں ویکھیا ہے۔ بوسا تا دینا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ویکھیا ہے۔ پیغمبر کی ذات سے محبت، مصطفیٰ کی بات سے محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری کیفیت حالت اس سے برعکس ہے، الٹ ہے۔ یاد مولانا یہ توڑیاں ساریاں گلنا حق نے، بالکل من و ان سچ، لیکن بازار اندر مولانا کچھ اگا پیچھا کرنا پہندا ہے، دکان تے کچھ تھوڑا بہتا سلسلہ چلانا پہندا ہے۔ توانو تے اللہ نے دے دینا ہے نا، توانو تے اللہ نے دے، مولوی نے سمجھا رہے ہیں، توانو تے اللہ نے دے دینا ہے نا، تے اسا کر کے کھانا ہے، سانو کچھ نہ کچھ کرنا پہنا ہے۔ رب محمد کی قسم ہے، جس رب نے ہمارے رزق کا ذمہ اٹھایا ہے، اس رب نے تمہارے رزق کا بھی ذمہ اٹھایا ہے۔ انسان تو بڑا عظیم اشرف المخلوقات ہے، رب نے تو قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین پہ کوئی کیڑا بھی نہیں چلتا، میں رب اس کو بھی جب ضرورت پڑے رزق پہنچاتا بھی ہوں، کھلاتا بھی ہوں۔ کبھی کسی جانور نے دغا کیا ہو، ان کو بھی رزق مل رہا ہے، چرند پرند حیوانات سارے، آخر انسان ہی کیوں ان معاملات میں ملوث ہے، اور پھر انسانوں میں مسلمان ہی کیوں ان معاملات میں ملوث ہے۔ پھر عاشق رسول بھی کہتا ہے، پھر محب مصطفیٰ بھی کہتا ہے، پھر آگے آگے سینے پر بیج لگا کے کہتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی بن کے دکھائے، سن لو جس کو پیغمبر کی ذات اور بات سے محبت نہیں ہے، وہ جو دعویٰ کرے وہ کھوکھلا ہے۔ حقیقی معنوں میں مومن مسلمان محب وہی ہے جو پیغمبر کی ذات سے بھی پیار کرے، آپ کی بات سے بھی پیار کرے، فرق نہ لائے، ہیلے نہ بیان کرے، بہانے نہ تراشے، آگے سے تو تکرار اگر کے مگر کے چکر نہ چلائے، ہکو گل کوئے۔ مولانا یہ بات کس کی ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس بات ختم، کیونکہ کلمہ ان کا پڑا ہے۔ حضرت خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، اللہ ان کی قبر پر کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے، فرماتے تھے نا جدہ کلمہ پڑھیں دے او دے آنکھیں لگیں دے، جدہ کلمہ پڑھیں دے او دے پیچھے چلی دے۔ کلمہ نبی کا پڑھا، دین میں مسئلے اپنے، ہیلے اپنے، حجتیں اپنی۔ آئیے توجہ کرنا، اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ آئیے میں کل کرنا چاہنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کتنا پیارے پیغمبر دی ذات دے نال، آپ دی بات دے نال، جدو آخری وقت آیا بلوائیاں نے حضرت عثمان نو گھیرے اندر پا لیا، جان دے دشمن بن گئے، جان دے در پہ ہو گئے، حضرت عثمان نو شہید کرنا چاہتے نے، مارنا چاہتے نے۔ ایک بندہ سیدنا عثمان نو مشورہ دیندہ ہے، آمدہ اے پیارے عثمان، ذوالنورین عثمان رضی اللہ تعالیٰ دماد مصطفیٰ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تسی انج کرو خلافت چھوڑ دو، خلافت تو دستبردار ہو جاؤ، خلافت چھوڑ دو گے سارے رولی مک جان گے، تھوڑی جان دے دشمنی ختم ہو جان گے۔ حضرت عثمان فرماندے نے اللہ والے آئے، میں نو منصب خلافت نال اتنا پیار نہیں، یا میں منصب خلافت دا کوئی اتنا بھکا نہیں، یا میرے دل اندر دنیا دی جناب محبت نہیں، دنیا دے کسی عہدے دا لالچ نہیں۔ ایک گل میں نو اپنے پیغمبر دی یاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ایک دفعہ میں چادر کر کے گزر رہا سا، آپ نے صحابہ کرام نو فرمایا اے صحابہ اے جڑا بندہ جا رہا ہے نا ایک وقت آئے گا ادھے کول چادر چھینی جائے گی، کھسی جائے گی، جناب ادھی چادر نو اتارن دی کوشش کی جائے گی، انہوں پیغام دے دینا، جان دے دینا، لیکن چادر نہ دینا۔ ادھا مانا اے وے اے عثمان رب تنو خلافت دے گا، منصب خلافت تے آؤ گے، لوگ تنو اٹھانا چاہن گے، جان دے دینا لیکن منصب خلافت تو نہ ہٹنا۔ سن لو میری بات، آج عثمان دی جان دیے تے جائے لیکن پیغمبر دی بات تو میں پیچھے نہیں ہٹ سکدا، آپ دی بات میں داغ نہیں لگڑ دیاں گا کہ نبی پاک فرما گئے آپ دی ذات بھی حق ہے، نبی پاک دی بات بھی حق ہے، آپ دی ذات نال بھی پیار کرو، نبی پاک دی بات نال بھی پیار کرو، آپ دی ذات بھی اللہ، آپ دی زلفاں بھی اللہ، آپ دی کملی بھی اللہ، آپ دا اہل بیت بھی اللہ، آپ دے صحابہ بھی اللہ، آپ دی بیٹیاں بھی اللہ۔ تے نبی پاک دی جدو بات دی واری آئی اللہ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آخری بات کر کے بات کو ختم کرنا چاہنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چوتھا خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آؤ لوگوں میں اے بھی گل کر دیا، لوگ آتے نے حضرت علی نال پیار نہیں کر دے، حضرت علی نو نہیں جے من دے، انہاں دی نعت نہیں جے پڑھ دے، انہاں دے نال محبت اظہار نہیں جے کر دے۔ اللہ دی قسم علماء موجود نے، میری جماعت دا بہت بڑا سرمایہ شیر پنجاب صاحب موجود نے، آؤ جو منوانا چاہندے ہو منواؤ۔ حضرت علی نو مولا مننے آؤ، حضرت علی نو دماد مصطفیٰ مننے آؤ، حضرت علی نو فاطمہ الزہرا دا خامد محترم مننے آؤ، حضرت علی نو حسنین کریمین دا والد محترم مننے آؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو چوتھا خلیفہ مصطفیٰ مننے آؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو نبی پاک دا پیارا مننے آؤ، رب دا پیارا مننے آؤ، اپنے امام دا حصہ مننے آؤ۔ لیکن ایک گل دو ٹوک سن لے، عقیدہ ساڈا وہی ہوئے گا، عقیدت اندر اتنے اندھے نہیں، عقیدت اندر آ کے اے ظلم گوارا نہیں، عقیدت اور محبت دے اندر آ کے اے دشمنی گوارا ہے، لیکن عقیدہ خراب کرنا گوارا نہیں۔ علی مولا ہے لیکن مشکل کشا اللہ ہے، علی پیار ہے لیکن حاجت روا اللہ ہے، علی نال محبت ہے لیکن ساری عزت دین والا، ذلت دین والا، عزت بنان والا، بگڑی دین والا، بگڑی بنان والا، جناب تردیاں ڈبون والا، ڈبدیاں تارن والا اللہ ہے۔ عقیدہ اسے مقام تے رہے گا، عقیدہ بھی حق ہے، سنت بھی حق ہے، نبی پاک دی ذات بھی حق ہے، آپ دی بات بھی حق ہے۔ حضرت علی دی گل کرنا چاہنا، امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یقین کرو بات اور طرف جا رہی ہے، تو حضرت علی نال پیار کرنا ہے لیکن صدیق اکبر نو گالاں کردہ ہے، حضرت علی نال پیار کرنا ہے لیکن حضرت عثمان نو برا بھلا کہنا ہے، حضرت علی نال پیار کرنا ہے لیکن دیگر صحابہ کرام دے بارے زبان درازی کرنا ہے۔ سن لے اے مسلک اہل حدیث ہے، اے عقیدہ اہل حدیث ہے۔ ہم نے آج تلک اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے بارے میں کبھی غلط جملہ نہ بولا، نہ سنا، نہ لکھا، نہ اپنی عوام کو پہنچایا۔ پیغمبر کی ذات کے بارے میں جو آپ کا حسن تھا، جو آپ کا جمال تھا، جو آپ کی شخصیت تھی، جو آپ کی صورت تھی، ہم نے اس کو من و ان اپنی جماعت کو وہی سنایا۔ جو آپ کے چہرے کا حسن تھا اس کو ویسا بیان کیا، جو آپ کی ہتھیلیوں کی نرمی تھی اس کو ویسا بیان کیا، جو آپ کی آنکھوں کے چمکنے کا انداز تھا
اس کو ویسے بیان کیا جو آپ کے چلنے کا انداز تھا، اس کو ویسے بیان کیا جو آپ کی نماز کی کیفیت تھی، اس کو ویسے بیان کیا جو ہاتھ اٹھانے کی کیفیت تھی، اس کو ویسے بیان کیا جو آپ کی حدیث کی اہمیت تھی، جو آپ کی سنت کی اہمیت تھی، جو آپ کی شریعت کی اہمیت تھی، اس کو ویسے بیان کیا جو آپ کے صحابہ کی، آپ کے ساتھیوں کی، آپ کے دوستوں کی شان تھی، مقام تھی، بلندی تھی، رفعت تھی، جو رب کے قرآن میں بیان کیا۔ ہم نے ان کی شان کو ویسے بیان کیا جو محمد مصطفیٰ نے بیان کیا، ہم نے ان کی شان کو ویسے بیان کیا، اپنی طرف سے نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بزرگوں کو تو مانیں لیکن توحید میں فرق آئے، نہیں، بزرگوں کا احترام لیکن مشکل کشا رب ذوالجلال۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اماموں کو تو مانیں لیکن نبی کی شان کو کم کریں، نہیں، اماموں کا احترام لیکن حدیث مصطفیٰ برحق اور لا شک ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم قصیدے بنائیں، دوڑے بنائیں، مائے بنائیں، اہل بیت کے ساتھ اپنی جھوٹی محبت کا رنگ چڑھائیں۔ ہاں میں اس کو جھوٹا ہی کہوں گا اور دلیل کے ساتھ کہوں گا، جو عقیدہ اہل بیت کا ہے وہ ان کے دعویٰ کرنے ماننے والوں کا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ جیسے اہل بیت جس سیرت کے حامل تھے یہ آج وہ لوگ نہیں ہے۔ تم ان کے نام کے کنگن پہن سکتے ہو، تم ان کے نام کی جھوٹی محبت امام برگاہ حویلیاں بل سکتے ہو، لیکن سن لو یہ جماعت اہل حدیث ہے جو عقیدے میں بھی کھڑے، سنت میں بھی کھڑے، صحابہ کی محبت میں بھی کھڑے، اہل بیت کے احترام میں بھی کھڑے۔ تم کیا جانو ان کی محبت کیا ہے؟ ہم نے عقیدہ بزرگوں کو مانا، عقیدہ خراب نہ کیا، اماموں کو مانا، پیغمبر کی سنت کو، علم کو نیچے نہ گرنے دیا۔ ہم نے جناب اہل بیت کا احترام کیا اور کرتے ہیں، اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کی محبت میں آ کے صحابہ پر تبرہ کرنا یا گوارا کرتے نہیں ہے۔ یہ حضرت علی ہے، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا چاندے نے کسے سفر تے روایت صحیح البخاری اندر، ابو داؤد شریف اندر کسے سفر تے جانا چاندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام نو آکھیا، اپنے ساتھی نو آکھیا ایک گھوڑا لے آندا جائے، میں سفر کرنا چاہنا وا، میں کسے مقام تے جانا چاہنا وا۔ انج گھوڑا لے آندا گیا، سواری لے آندی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے رکاب اندر پاؤں رکھے آؤ، پھر گھوڑے تے سوار ہو گئے، سفر دی دعا پڑی تے پھر آسمانہ ول چہرہ کر کے مسکرائے۔ جڑا بندہ الوداع کرنا آیا انہیں سوال کیتا تے اے جماعت اہل حدیث دا قصور ہے، اسی آنے لوگوں کوئی بڑے تو بڑا مفتی گل کرے، کوئی بڑے تو بڑا امام گل کرے، کوئی بڑے تو بڑا بزرگ مسئلہ بیان کرے، انہاں دا احترام کیتا کر، لیکن سوال بھی کیتا کر، حوالہ پوچھیا کر۔ دو ہی ایسی ہستیاں نے، دو ہی ایسی چیزاں نے جنہاں سوال نہیں کیتا جائے گا بلکہ منیا جائے گا، ایک رب دا قرآن ہے، ایک محمد مصطفیٰ دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ توجہ کرنا، غلام سوال کر دے، آج اتھے لوگاں تے نے مولانا یہ سوال کرنا ہے تے تواڈے تو بڑا گستاخ جمے کوئی نہیں، علماء نو نہیں پوچھیندا، کوئی بڑا اٹھیا تے آندے مولانا عاشقاں نو سوال نہیں کریندا، عاشقاں دے کیڑے مذہب ہوندے نے، عاشقاں دیاں کیڑیاں دلیلاں ہوندیاں نے، نا دین اسلام کسے مجنون دا نام نہیں، دین اسلام کسے پروانے دا نام نہیں، رب دے قرآن دا نام ہے، محمد مصطفیٰ دے فرمان دا نام ہے۔ آئیے غور کرنا، حضرت علی نو پوچھن والا پوچھ دے، اے شیر خدا محبوب مصطفیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہاڈا رکاب اندر پاؤں رکھنا تے بسم اللہ پڑھنا، اے بات سمجھ اندر آ گئی، پھر گھوڑے تے سوار ہونا، پھر سفر دی دعا پڑھنا، اے بات سمجھ اندر آ گئی، اے سنت مصطفیٰ ہے، اے طریقہ مصطفیٰ ہے، لیکن آسمانہ ول چہرہ کر کے مسکرانا اے گل سمجھ اندر نہیں آئی۔ حضرت علی فرماتے نے پروانے یہ پوچھ ہی لئی تے انہیں حدیث سن لے، ایک دفعہ نبی پاک کسے سفر تے جا رہے سن، آپ نے انجی رکاب اندر پاؤں رکھے، آپ گھوڑے تے سوار ہوئے تے نبی پاک نے آسمان وال چہرہ کر کے مسکرایا،
نبی مسکرائے تاں جا کے علی مسکرائے، نبی مسکرائے تاں جا کے علی مسکرائے۔ پیغمبر دی اداواں نال پیار کرن والے آپ دی سنت نال، آپ دی حدیث نال، کیونکہ نبی دی ذات بھی اعلیٰ، آقا کائنات دی بات بھی اعلیٰ۔ اور سن لو ہم سے سوال کرنے والوں، تم نماز میں ہاتھ سینے پر کیوں باندھتے ہو؟ تم رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ تم 8 رکعت نماز تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ تم 1 رکعت نماز وتر کیوں پڑھتے ہو؟ سن لو تم جناب نمازوں میں جہری آمین کیوں کہتے ہو؟ تم فاتحہ خلف امام کیوں پڑھتے ہو؟ ہم سے سوال کرتے ہو۔ سوال کرنا تمہارا حق ہے، ہم اپنی جماعت کو یہ مشن، یہ ماٹو، یہ طریقہ دیتے ہیں کہ سوال کیا کرو، پوچھا کرو، لیکن جواب بھی لیا کرو۔ نبی مسکرائے تب جا کے علی مسکرائے۔ اب سن لو، اسی کی روشنی میں ہم ہی وہ جماعت ہے، اہل حدیث ہی وہ جماعت حق کا ہے جو پیغمبر کی ذات سے بھی پیار کرتے ہیں، آپ کی بات سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہم نماز میں ہاتھ سینے پر کیوں باندھتے ہیں؟ پیغمبر نے باندھے، ہم باندھتے ہیں اور باندھتے رہیں گے۔ ہم نماز میں رفع الیدین، رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، 2 رکعت پڑھ کر اوپر کھڑے ہوتے، ہم رفع الیدین تب کرتے ہیں پیغمبر نے کیا۔ ہم آمین بلند تب کہتے ہیں، مسجد گونجتی تھی صحابہ کے دور میں، صحابہ آمین کہتے تھے۔ یہ تعلیم مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تم 8 رکعت نماز تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ سن لو، بخاری میں حدیث ہے، پیغمبر نے اتنی ہی پڑھی، اتنا کا ہی پیغام اور سنت کا لوگوں کو یہ پیغام دیا، تعلیم دی۔ ہم اس وجہ سے پڑھتے ہیں، ایک وتر اس لیے پڑھتے ہیں، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ اہل حدیث تو وہ مسلک ہے جو عقیدے میں بھی کھڑا، جو سنت میں بھی کھڑا، نہ ہمارے عقیدے میں کوئی تذبذب، نہ کوئی شک، نہ دنیا میں ہمیں کوئی مشرک کہنے والا، نہ ہمارے سنت مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے، ہمارا وہی منہج ہے جو صحابہ کا منہج ہے۔ جیسے پیغمبر کی ذات اعلیٰ، ویسے محمد مصطفیٰ کی بات اعلیٰ۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، جیسے پیغمبر کی ذات کے پروانے ہو، ایسے ہی نبی پاک کی بات کے پروانے بن جاؤ، آپ کی حدیث کے پروانے بن جاؤ۔ اپنے 6-7 فٹ کے قد کو دیکھو، اس میں کہاں کہاں کمی ہے، نبی کی سنت کو لانے کی کوشش کرو۔ داڑھی کٹواتے ہو، اس کو رکھنے کی کوشش کرو۔ نماز چھوڑتے ہو، نماز 5 وقت کی فرض ہے، اس میں سستی اور کہلی برداشت نہیں، اس کو جناب نماز کو مکمل کرنے کی کوشش کرو۔ شادی بیاہ میں رسم و رواج، ہندیوں کو رسموں کو اگر تم رائج کرتے ہو، خدا را اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو۔ شادی حضرت علی کی نبی کے گھر حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوئی، اس کو اپنانے کی کوشش کرو۔ اگر کوئی فوت ہو جائے، کوئی دنیا سے گزر جائے، اس میں کیا طریقہ ہے پیغمبر کا، صحابہ کا کیا طریقہ تھا، یہ کل ساتا چالیا، یہ جمرات، یہ کھانے وانے کے چکر، ان سب جھنجھلوں سے جان چھڑا کر پیغمبر کی جیسے ذات سے پیار کرتے ہو ویسے بات سے پیار کرو۔ آپ کی سنت کے سائے ہیٹھ آ جاؤ، آپ کی حدیث کے سائے ہیٹھ آ جاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ میں دعا گو ہوں، وقت مختصر میں جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان ہوئے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نجات کا بندوبست فرمائے، ہمیں صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔